تعالیٰ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن، کہ یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو دودھ پلائے۔ بچوں کو دودھ پلانا یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتیوں کو بچے کے لیے غذا کے چشمے بنا دیا، اور جو 30ویں سپارے میں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو راستوں کی طرف انسان کی رہنمائی کی۔ اس میں اشارہ یہ ماں کی دو چھاتیوں کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتیوں کو بچے کی غذا کا ذریعہ بنا دیا۔ ماں کے پیٹ کے اندر جب 9 مہینے تک بچہ رہا تو وہ ایک نالی کے ذریعے اس بچے کو خوراک ملتی رہی، اور جب باہر آ گیا، دنیا میں آ گیا، اب اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتیوں کو بچے کے لیے دودھ کے چشمے بنا دیا، اور اس سے وہ غذا حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتیوں کے اندر دودھ رکھا ہی اس لیے ہے کہ بچوں کو پلائے۔ تو بچوں کو دودھ پلانا یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ آج فیشن کی وجہ سے یا مغربیت کی اندھا دھند تقلید کی وجہ سے ہماری بعض نادان بہنیں، عورتیں، وہ بچوں کو دودھ پلانے سے اوائڈ کرتی ہیں، بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ وہ کہتی ہیں بچوں کو دودھ پلائیں گی تو شاید حسن و جمال میں کمی آ جائے گی، اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ حالانکہ جو پروسیس اللہ تعالیٰ کا نیچرل پروسیس ہے، فطری پروسیس ہے، اس پروسیس سے گزرنا اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اور اس پروسیس سے ہٹ کے جب انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کرے گا، انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ آج پوری دنیا کے دانشور جو سائنٹسٹ ہیں، وہ عورتوں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ اپنی بچوں کو خود دودھ پلایا کریں۔ آپ کا جو دودھ ہے، ماں کا دودھ، وہ بچے کے لیے سب سے بہترین غذا ہے، اور ماں بچے کو دودھ پلائے گی، اس سے ماں کی صحت ٹھیک رہے گی۔ اور آج پوری دنیا میں جو چیسٹ انفیکشن ہے، چھاتی کا کینسر ہے، یہ عورتوں کے اندر جو بڑھ رہا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ وہ یہ بھی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے ان کے جو چھاتی میں کینسر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے، چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے، اگر وہ دودھ نکلے گا، بچے کی غذا بنے گا، تو عورت کو بھی راحت ملے گی اور وہ پرسکون رہے گی، اس کی صحت ٹھیک رہے گی۔ اور اگر عورت بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تو اس سے ماں کی صحت کے اوپر بھی اثر پڑے گا، اور پھر وہ اندر ہی اندر وہ دودھ وہ کینسر کی شکل اختیار کر لے گا، پھر وہ چھاتیوں کے کینسر کی صورت میں عورت کو بیماری لگ جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو احکامات ہم انسانوں کے لیے جاری کیے ہیں، ان احکامات کو فالو کرنے ہی میں انسانوں کی خیر ہے۔ جب ہم اللہ کے احکامات کو چیلنج کرتے ہیں اور اپنی من مانی وہ باتوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں پھر دنیا اور آخرت کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی چھاتیوں کو بچے کے لیے اس کو غذا کا ذریعہ بنایا، اور یہ سب سے پیور غذا ہے۔ اور ہم اپنے بچوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑے کیئر کرتے ہیں اور بڑا خیال رکھتے ہیں، بچوں سے بڑی محبت ہے اور بڑی ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ لیکن جب دودھ پلانے کی باری آتی ہے تو ہم ان کو ماں کا دودھ پلانے کی بجائے وہ دکان سے اٹھا کے پاؤڈر لے آتے ہیں، جس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہ کیمیکل ہے، یہ دودھ نہیں ہے۔ اس کے اوپر واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کیمیکل ہے، یہ دودھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سارے عقل مند ماں کا دودھ پلانے کی بجائے بچے کے لیے باہر سے لے کے آتے ہیں وہ پاؤڈر، اور پھر وہ مکس کر کے ہلا کر پھر وہ پلاتے ہیں۔ کبھی وہ زیادہ گرم ہے، پھر اس کو ٹھنڈا کریں، اس کے بعد پھر بوتلیں دھو کے رکھیں بار بار۔ تو یہ بوتلیں دھونے کا جو سارا کچھ جھنجھٹ ہے یہ بھی، اور پھر اس کو گرم کرنا، ٹھنڈا کرنا، بستر سے اٹھ کے جانا اور جا کے چولہا جلانا اور پھر
دودھ کو گرم کر کے مکس کر کے پھر لانا، پھر بچے کو پلانا، زیادہ گرم نہ ہو جائے، اس کو پھر نارمل کرنا، یہ سارے جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ماں کے جو 2 چشمے اور بچے کے لیے جاری کیے ہیں، اس کے اندر بالکل خالص دودھ ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا، اور بالکل نیوٹرل، اور جتنی غذائیت بچے کو چاہیے اتنی غذائیت اس چیز کے اس دودھ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ماں جتنی بھی خوراک کھاتی ہے، روٹی کھاتی ہے، کھجوریں کھائے گی، دیگر فروٹ کھائے گی، دیگر چیزیں کھائے گی، اس ساری چیزوں کی غذائیت اس دودھ کے اندر آ جاتی ہے، وہ بچہ پیتا ہے، بچے کو وہ ساری چیزیں وہ ماں کے دودھ میں مل جاتی ہیں۔ ماں کے دودھ سے وہ ساری چیزیں بچے کی صحت کے لیے جو مفید ہیں، ضروری ہیں، وہ ساری چیزیں ماں کے دودھ کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اور یہ باہر سے جو پاؤڈر ہم لے کے آتے ہیں، یہ کوئی سستا بھی تو نہیں ہے، یہ مختلف ریٹ چل رہے ہیں، لیکٹوجین ہے کہ پتہ نہیں کیا کون سا جن ہے، جو بھی جن ہے، تو یہ 400 گرام بھی لائیں تو یہ تقریباً 2500-3000 کے قریب ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 2-4 دن چلتا ہے، 5 دن اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ لے کے آؤ۔ تو یہ پیسے لگا کر پاؤڈر لا کر بچے کو پلا کر بچے کی صحت خراب کرنے کی بجائے جتنے پیسے آپ یہاں لگا رہے ہیں اتنے پیسے کا ڈیلی روٹین میں فروٹ لے کے آئیں، کبھی کیلے لے کے آئیں، کبھی آم لے کے آئیں، کبھی سیب لے کر آئیں، مختلف فروٹ لائیں، کھجوریں لائیں، ڈرائی فروٹس لائیں، اور لا کر بیگم کو کھلائیں۔ ماں کھائے گی تو اس سے دودھ بنے گا، دودھ آپ کا بچہ پیے گا۔ تو یہ اوریجنل چیز بچوں کو پلانے اور کھلانے کی بجائے ہم 2 نمبر چیزیں کھلا رہے ہیں۔ ہم سے زیادہ عقل مند دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ عقل مند نہیں ہے، ہم بیوقوفی کر رہے ہیں کہ بچے کو شروع سے ہی وہ خالص کی بجائے 2 نمبر غذا ہم دینا شروع کر دیتے ہیں، جو بچے کی صحت کو اندر سے ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر اسی بچے کو بعد میں بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر کبھی کہتے ہیں انفیکشن ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پھر ٹیکے لگائیں، ڈرپیں لگائیں۔ تو بچپن ہی سے بچے کے جسم کے اندر ہم ٹیکے اور ڈرپیں اور یہ ساری چیزیں انجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں شروع ہی سے، اس کو دوائیوں اور گولیوں اور ان ساری چیزوں کا ہم عادی بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو رب کا فطری نظام ہے، اسی فطری نظام کو فالو کرنے میں انسان کی خیر ہے، انسان کی بھلائی ہے، وہ انسان ماں کے لیے بھی بہتر ہے، اور ماں کا جو بچہ ہے چھوٹا دودھ پیتا اس کے لیے بھی یہ بہتر ہے۔ اور اگر ماں بچے کو دودھ نہیں پلائے گی، یہ ماں کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اس چھوٹے معصوم بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے گھروں میں ماؤں کو سمجھائیں، بہنوں کو سمجھائیں، بیویوں کو سمجھائیں کہ بچوں کو اپنا دودھ پلائیں، اپنا دودھ پلانے کی ترتیب کریں، اور جو پیسے آپ وہاں پاؤڈر پہ لگا رہے ہیں وہ فروٹ لے کے آئیں، وہ گھر میں کھلائیں، تاکہ وہ ہے نا کھائیں گی، خوش بھی ہوں گی، اور ساتھ دودھ بھی بچے کو وافر مقدار میں ہوگا، وہ دودھ پیے گا بچہ آپ کا، اور اس کی صحت اچھی ہوگی۔ تو یہ شروع ہی سے اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو ہم 1 نمبر چیز کو چھوڑ کے 2 نمبر چیز کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں، اس سے بڑی بیوقوفی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔